السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسی ویڈیو ہے جس کو دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو ایک ہندو عورت نے پنڈت سے کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو آئیے پنڈت نے کیا جواب دیا اور اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہت بہترین سا بیان ہے۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بتائیے ہم آپ سے ملنا چاہ رہے تو بتائیے آپ اگنور کیوں کیے؟ اگنور کہاں کر رہے ہیں؟ مائک ہم نے آپ کو دلوایا، نہیں اس سے نہیں، ہم آپ نے بولا تھا ہمیں اکیلے میں ملنا ہے۔ ہاں، میں اکیلے میں نہیں ملتا کسی سے۔ نہیں، بتاؤ اکیلے ملنا صحیح ہے؟ پھر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ لائف کا پرپس، جیون کا پرپس کیا ہے؟ انسان کیوں آیا ہے دھرتی پر؟ اچھے کام کرنے، سماج کی سیوا کرنے۔ ہم کسی کو سکھ دے سکتے ہیں اپنی وانی سے تو ہم دے رہے ہیں۔ ہم سکھ دے سکتے ہیں ان ہاتھوں سے، کسی کے آنسو پہنچ کر، کسی کو روٹی کھلا کر۔ یہ جیون اس لیے ملا ہے کہ ہمارا شریر کسی کے کام آئے، سیوا میں کام آئے۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو اور کئی مسلمانوں کو بھی، کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی ہیں۔ اسلام ایک نیا مذہب نہیں ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا، بلکہ یہ مذہب تب سے ہے جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164، اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں، کہ ہم کچھ پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، کچھ پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور کچھ کے نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، مشکات المصابیح کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، جس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی آتا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 اور 266 میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 1,24,000۔ ذکر آتا ہے قرآن مجید میں صرف 25 کا، لیکن جتنے بھی پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا جو پیغام تھا وہ محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں، آیت نمبر 49 میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے۔ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، He tells to his apostles, Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel.
عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے اپوسل سے، آپ جینٹائلز کی طرف مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی لوگ ہیں. مثال کے طور پہ ہندو، مسلم. آپ غیر یہودی کے پاس مت جائیے، لیکن جائیے صرف ان لوگوں کے پاس جو بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں، I have not been sent but to the house of the lost sheep of Israel. میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور بائبل دونوں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں نے تقریر کے شروع میں ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغام دہراتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر سکے اور لوگوں کو بشارت دے سکے. لیکن پھر بھی اکثر انسان یہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، لیکن پھر بھی اکثر انسانیت اس بات کو نہیں جانتی. ہم مسلمان کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی لیے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے. لیکن غیر مسلمان جو یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آخری پیغمبر تھے. لیکن اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی غیر مسلمان اگر کھلے ذہن سے قرآن مجید کو پڑھیں گا یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گا، انشاءاللہ اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اور میں نے ایک تقریر دی تھی اسی گراؤنڈ میں، اسی سٹیج پہ، از دا قرآن گاڈز ورڈ، انگریزی میں تقریر تھی، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی غیر مسلمان اگر اس تقریر کو سنیں گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس تقریر میں نے ثابت کیا ہوں ریزن، لاجک اور سائنس کے ساتھ، منطق اور سائنس کے ساتھ، کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو کوئی بھی غیر مسلم اگر یہ تقریر کو سنے گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس کو اس کتاب پہ یقین کرنا ہوگا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی میرے نزدیک
یہ دعوتی میدان میں میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی. ماسٹر کی یعنی سارے تالوں کو کھولنے والی چابی. ماسٹر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختلف مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے غیر مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لیکن غیر مسلمانوں کے لیے بھی آخری پیغمبر ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف امپورٹنٹ جو ضروری اہم حوالے وہ دوں گا, ورنہ تقریر بہت لمبی ہو جائیں گی. سب سے پہلے ہم تحقیق کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر آتا ہے. ہندو مذہبی کتابیں دو قسموں میں بانٹی گئی ہے. ایک ہے شروتی, دوسری ہے اسمرتی. شروتی کے معنی ریویلڈ, انڈرسٹینڈ, پرسیو. شروتی کے معنی ہے وحی, سمجھنا. ہندو ودوان کہتے ہیں کہ شروتی خدا کا کلام ہے, ایشور کا کلام ہے. اور دو قسم کی شروتی ہے, وید اور اپنشد. دوسری قسم کی کتابیں جو ہندو مذہب میں وہ ہے اسمرتی. اسمرتی کے معنی ٹو ریممبر, میموری, یاد رکھنا, یادداشت. اسمرتی ہندو ودوان کہتے ہیں یہ ایشور کی کتاب نہیں ہے لیکن انسانوں نے لکھی ہے. اور اسمرتی میں لکھا گیا ہے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے اس زمین پہ, انفرادی طور پہ, معاشی طور پہ اور عالمی طور پہ. کئی قسم کی اسمرتی ہے. مثال کے طور پہ پراناز ہے, اتہاس ہے, رامائن, مہا بھارت, بھگوت گیتا, منوسمرتی وغیرہ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف جن کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا. پہلی قسم کی کتاب جو ہندو مذہب میں ہے وہ ہے شروتی. شروتی جیسے میں نے کہا دو قسم کی ہے, وید اور اپنشد. وید آتا ہے سنسکرت لفظ ود سے جس کے معنی ہے گیان, علم, نالج. وید چار قسم کی ہے, رگ وید, یجروید, سام وید اور اتھروا وید. پہلے تین وید رگ وید, یجروید, سام وید سب سے پہلے وجود میں آئے اور آخری وجود میں آیا اتھروا وید. یہ پہلی تین وید رگ وید, یجروید, سام وید کو کہتے ہیں ٹرپل سائنسز یا ٹرائی ود, یعنی تین سائنس کی کتابیں یا تین علم کی کتابیں, تین گیان کی کتابیں. رگ وید جب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سانگز آف پریزز, تعریف کے گیت. یجروید میں ہے سانگز آف سیکریفائسز اور سیکریفائسز فارمولاز, قربانی کے شلوکس. سام وید میں ہے میلڈی, سنگیت. اتھروا وید میں ہے میجیکل فارمولاز, جو چمتکار کے شلوک ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے اتھروا وید میں. ہندو ودوان میں اختلاف ہے کہ وید کب وجود میں آیا. سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے جو آریہ سماج کے بانی ہیں وہ کہتے ہیں وید 131 کروڑ سال پرانی کتاب ہے, 1310 ملین ایئرز اولڈ. لیکن اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے. تو اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے, مذہبی کتاب ہے, لیکن ایگزیکٹ کبھی وجود میں آئے یہ کسی کو نہیں پتا. ہندو ودوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وید
किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराना है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशेंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने। और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है। ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा जमीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराण और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर। और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान का रूप लेके इस जमीन पे आने की जरूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ चीज, ईश्वर की कुछ चीज, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर
इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप लोगों ने देखा कि पंडित ने उस लेडीज को क्या जवाब दिया, आप लोगों ने देखा कि पंडित ने उस हिंदू औरत को क्या जवाब दिया। इसी तरह इस्लाम के भी जो आलिमुद्दीन होते हैं, जो बड़े बड़े मुबल्लिग होते हैं, उन लोगों को अक्सर इस तरह की चैलेंजों का सामना होता है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि किसी आलिमुद्दीन, किसी मुबल्लिग इस्लाम को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से बदनाम करे। तो दोस्तों जो अच्छा आलिमुद्दीन होता है वो इस तरह के फितनों से अपने आप को बचाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपनी बेहतरीन राय का इजहार ज़रूर करना। और हमारी वीडियो में अगर कोई कमी बेशी हो या किसी चीज़ की कमी हो, दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, ताकि हमारी टीम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।